پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں مستورات یعنی خواتین سے متعلقہ شرعی احکامات چل رہے ہیں۔ تو ان میں ایک حکم جو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا وہ اقامت صلاۃ کا تھا۔ اقیمن الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کچھ باتیں ہیں جو نماز کے طریقے سے متعلقہ ہیں۔ عورتوں کے نماز کا طریقہ، مردوں کے نماز کا طریقہ الگ ہے، اور عورتوں کے نماز کا طریقہ سنت کی روشنی میں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سب سے اور مردوں سے الگ ہے۔ مرد کی نماز میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا مرد ہونے کی وجہ سے کہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، بلکہ بہت حد تک گنجائش دی گئی، حتیٰ کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ اس نے بغیر سر ڈھکے ہوئے نماز پڑھ لی تو نماز گو اس کی خلاف سنت ہوئی ہے، لیکن بہرحال نماز ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح کسی آدمی نے ٹی شرٹ میں نماز پڑھ لی، اس کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اگر اس نے پڑھ لی تو نماز ہو گئی۔ تو مردوں میں بہت سہولت ہے، یعنی اس حد تک ہے کہ اگر کوئی آدمی ننگے سار اور ٹی شرٹ پہن کر بھی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا معاملہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ تو عورت کو مستورات کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو مستورات کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز۔ تو عورت کو چھپنے کا حکم ہے، یعنی اس کو مخفی رکھا جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اس نماز کو پسند کیا ہے جو گھر کے اندر ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ عورت کی نماز گھر کے صحن کی نسبت کمرے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ کمرے کی نسبت اندر چھوٹا بند کمرہ، یعنی اس سے بھی چھوٹا اندر کر کے کمرہ، اس میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ حالانکہ عورت اگر گھر کے صحن میں بھی نماز پڑھے تو بھی گھر کے اندر ہی کھڑی ہے، باہر تو نہیں، پھر بھی حدیث میں اس کی بجائے اس کمرے کی نماز پسندیدہ جو صحن سے اندر کر کے ہے، اور اس کمرے سے بھی اس کمرے کی نماز پسندیدہ جو اس سے بھی اندر کر کے ہے۔ تو عورتوں کو چھپانے کا، اپنا بدن، اپنے آپ کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو اس لیے عورت کوشش کرے کہ اپنی نماز وہ اندر گھر کے کسی کمرے میں پڑھے، اگرچہ صحن میں ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرا، عورت کا میں بنیادی طور پر فرق عرض کر رہا تھا نماز میں کہ مرد کے لیے تو کھلا حکم ہے، مسجدوں میں جائے، عیدگاہوں میں جائے نماز پڑھے، اور عورت گھر کے اندر پڑھے، جیسے میں نے حدیث عرض کی ہے۔ حرم شریف میں جاتے ہیں، وہاں بھی اگر عورت بلڈنگ میں بیٹھی ہوئی ہے تو اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے وہ حرم میں نہ جائے کہ چلو حرم کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، گھر سے وہاں چلتی ہیں، بلکہ جیسے میں نے حدیث عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ عورت صحن کے بجائے بھی اندر کمرے میں اور اس کے بجائے بھی اندر کمرے میں پڑھے، وہاں بھی وہ اپنی بلڈنگ اور ہوٹل میں نماز پڑھ لے، لیکن اگر وہ حرم شریف میں آئی ہوئی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے۔ نماز کا طریقے میں فرق بیان کر رہا تھا۔ تو مردوں کا نماز کا حکم یہ ہے کہ جسم کچھ کھلا بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کہتے ہیں مستورہ کو جس کا جسم چھپا دیا گیا ہو، پورا سر چھپا ہوا ہو، سر کے اندر سے ایک بال بھی نظر نہ آ رہا ہو، عورت اس طریقے سے نماز پڑھے، پورا سر اس کا ڈھکا ہوا ہو۔ بعض عورتیں دوپٹہ آگے کر کے کر لیتی ہیں، لیکن ان کے سر کے بال یا یہ والے بال، یہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ پورے سر کے بال ڈھکے ہوں، اور چہرہ بھی صرف جو گول ٹکیا ہے اس کی یہ ماتھا بالوں سے نیچے، اور کان بھی چھپے ہوئے ہوں، کان کے ادھر سے کپڑا آئے اور یہاں یہ ادھر آ کر پورا سامنے والا جو حصہ ہے جس کو عربی میں وجہ کہتے ہیں یہ کھلا ہوا ہو، اور باقی کان اس کے، گلا اس کا، گردن اس کی،
سر اس کا یہ سب ڈھکے ہوئے ہوں، اور اس کے علاوہ صرف ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں۔ یہ ہاتھ ہیں، یہ نہیں کہ اتنا ہاتھ کھلا ہوا ہے، یہ یہاں تک اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، پیچھے ڈھکا ہوا ہو، پاؤں میں بھی ٹخنوں سمیت وہ اپنے جسم کو چھپا کر رکھے، ٹخنوں سے آگے اس کا پاؤں کھلا ہوا ہو تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک فرق میں نے عرض کیا۔ اور دوسرا، مرد جب نماز پڑھتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جاتا ہے، یہاں تک۔ عورت اپنے کندھے تک لے جائے گی، یہ یوں اٹھائے گی یہاں کندھوں تک، اور پھر اس کو اپنی چھاتی پر اپنے ہاتھ باندھ لے گی۔ تو چھاتی کے اوپر بھی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، یوں ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے گی، اور اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع میں جائے گی تو مرد رکوع کرتا ہے بالکل تن کر جسم، یہ اس کی کمر اور سر ہوتا ہے۔ عورت یوں کر کے پڑے گی، میں دکھلا دوں، اور مرد پڑھتا ہے یہ جسم بالکل تنا ہوا ہوتا ہے ایسے، اور عورت پڑھے گی چونکہ عورت کے اندر اصل میں پردہ ہے، تو وہ بس ایسے ہاتھ پہنچیں، ایسے تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی کھڑی ہے، بس اتنا اس کا کافی ہے تاکہ پورا جسم تنے نہیں۔ پھر کھڑی ضرور ہوگی پورا۔ بعض خواتین یہاں جب رکوع میں ہوتی ہیں اس کے بعد بس تھوڑا سا اوپر ہو کے نیچے چلی جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اور مرد سجدہ کرتا ہے تن کر، عورت سجدہ کرے گی دب کر، فرق ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہیں۔ مرد کا سجدہ تو سب کو ہی معلوم ہے، عورت سجدہ کرے گی یہ دونوں پاؤں نکال دے گی، یہ جیسے میں نے نکالے ہوئے ایک طرف، یہاں اپنے سرین کے اوپر بیٹھے گی، اور مرد کھل کر سجدہ کرتا ہے۔ میں نے سنت طریقہ عرض کیا تھا کہ مرد اتنا کھل کر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیچھے جو ٹانگیں ہیں اس کے درمیان بکری کا چھوٹا بچہ گزر سکے، اتنا کھل کر اور اٹھ کر کرتا ہے۔ اور چونکہ مرد کے اندر پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، تو عورت کو شریعت کا مسنون حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ دب کر کرے گی۔ پاؤں ادھر نکال لیے، بڑی چادر اس نے پہنی ہوئی ہے، سر ڈھکا ہوا ہے، تو وہ یہیں سجدہ کر لے گی ایسی، جیسے میں سر نیچے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اس کے بازو بھی نیچے لگے ہوئے ہوں گے، مردوں کے تو بازو تنے ہوئے ہوں گے اوپر، لیکن اس کے بازو بھی ایسے نیچے اور سر ادھر ہی آگے کر کے وہ سجدہ کر لے گی، پھر اٹھ کر ایسے ہی بیٹھ جائے گی۔ یہ ہے عورت کا سجدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جس طرح میں بیٹھا ہوں اور اس طرح عورت دب کر سجدہ کرے، اس کا جسم اکٹھے ہو جاتا ہے، بالکل دب جاتا ہے اور پردہ رہ جاتا ہے۔ جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے، اگر عورت بھی اس طرح سجدہ کرے گی تو اس میں پردہ بھی نہیں رہتا اور پھر سنت کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کسی عورت نے اس طرح نماز پڑھ لی جس طرح مرد پڑھتے ہیں، نماز اس کی ہو گئی ہے، لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوئی، احادیث و صحابہ کے اقوال کے مطابق نہیں ہوئی۔ اور پھر جب اٹھ کر اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی عورت ایک طرف پاؤں نکال کر بیٹھے گی، یعنی اتحیات میں یوں بیٹھے گی، یوں، اور سلام تو جیسے ہم پھیرتے ہیں ویسے عورت بھی پھیرے گی۔ پورے نماز کی ادائیگی کے دوران عورت کا یہ کپڑا پیچھے نہ ہٹنے پائے، سر نہ کھلنے پائے، اور کپڑا نیچے پنڈلی کے اوپر نہ آنے پائے، بلکہ ٹخنے سمیت تک وہ چھپا ہوا ہو، اور یہ یہاں تک ہو۔ میں نے اس کا ایک دفعہ عرض کیا بھی تھا کہ اگر عورت نے قمیص پہنی ہوئی ایسی جس قمیص سے گھر میں کام کرتی ہے تو بعض دفعہ وہ قمیص پیچھے تک ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز کے لیے الگ سے ایک قمیص رکھ لے۔ اگر الگ سے رکھنا مشکل ہے تو کوئی بڑی چادر رکھ لے کہ چادر کے اندر ہی اس کا ہاتھ چلتا رہے، باہر اس کا ہاتھ نظر نہ آئے، تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے لیے اس کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بچپن سے ہی نماز سکھائی جائے، اور عورتوں والی نماز اس کو سکھائی جائے۔ بچپن سے بچیاں سیکھ جائیں گی تو پھر بڑی عمر میں ان کو کرنا آسان ہوگا۔ یہ تھا عورتوں کے نماز قائم کرنے کے بارے میں۔ اگلا حکم ہے عورتوں کا زکوٰۃ دینا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو۔ وقف کریں گے تو آتین الزکاہ یوں پڑھیں گے، گول تا کو وقف میں ہا پڑھتے ہیں،
اور اگر اس میں وقف نہیں کریں گے تو پھر آتین الزکاۃ و اطعن اللہ و رسولہ، پھر زکاتہ پڑھیں گے۔ اور تم زکوٰۃ دو۔ جس طرح نماز عورتوں پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی عورتوں پر فرض ہے۔ عورتیں بہت کم ہیں جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتی ہوں۔ زیور کی وجہ سے عورت پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ سونا اور چاندی کا ہے، یا سونا ہے اور ساتھ نقدی ہے، اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو ان کی قیمت اتنی بن جائے جتنی 52.5 تولے چاندی کی ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، چاہے زیورات ہوں۔ تو عورت اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ صحابہ میں سے 2 صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ آپ نے پوچھا کہ اتؤدیانی زکاتہ، کیا تم اس زیور کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ پھر آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم کم و بیشی ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتی تو پھر یہ سونے کے کنگن نہیں ہے، پھر یہ آگ کے کنگن ہے۔ تو جو زیور ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب زیور کی زکوٰۃ عورت کیسے دے؟ عورت کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، زیور ہے۔ اگر اس کا گھر والا اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کی اجازت سے کہ تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر دوں گا، تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گی۔ اور اگر عورت اپنے پیسوں سے دینا چاہے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر مرد بھی اس کو پیسے نہ دے اور عورت کے پاس اور کوئی پیسے بھی نہ ہوں، تو شریعت میں کرنسی، سونا چاندی، یہ کرنسی ہی کہلاتا ہے۔ جس کے پاس سونا چاندی ہے سمجھو اس کے پاس پیسہ ہے، اس لیے کہ سونا چاندی وہ کرنسی ہے جو دنیا کے ہر ملک میں چلتی ہے۔ آپ کہیں سونا لے جائیں، آپ کا سونا بک جائے گا، آپ کو اس ملک کی کرنسی مل جائے گی۔ لیکن کسی ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں چل جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارا روپیہ پیسہ ہے، کسی اور ملک میں جائیں گے تو روپے پیسے ہم سے نہیں لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس ملک کی کرنسی دو یا انٹرنیشنل کرنسی دو، یہ نہیں چلے گی۔ لیکن سونا چاندی ہر جگہ چلتا ہے، تو اس لیے عورت کے پاس سونا ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کرنسی ہے، پیسہ ہے، لہذا وہ اپنے زیور کا کچھ حصہ بیچ کر اپنی زکوٰۃ دے گی۔ تو زکوٰۃ دینے کا اہتمام کیجیے۔ بعض عورتوں کے پاس وہ اچھا خاصا زیور ہوتا ہے، 7.5 تولے سونے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ سستی کرتی ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے مسائل کچھ پیچیدہ بھی ہیں، وہ وقت پر معلوم کر لی جائیں۔ خواتین زکوٰۃ دینے کا اہتمام کریں۔ آگے کا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی فرما برداری کرو، جو اللہ رسول کہیں وہی کرو، اور جس سے اللہ رسول روکیں اسے ہٹ جاؤ۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے آگے یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ رسول کی اطاعت کا عورتوں کو حکم دیا گیا، اور صحابیات نے اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں تھے اور جنگ ختم ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو ایک صحابیہ تیزی سے چلی آ رہی تھی، وہ آ کر دیکھنا چاہتی تھی اپنے متعلقہ میت کو، تو اللہ کے نبی نے کہا صحابی کو کہ ان کو روکو، تو انہوں نے ان کو روکا، تو انہوں نے زور سے دھکا دیا کہ پرے ہٹ، میں رونے والی نہیں ہوں، صبر کرنے والی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، فوراً ٹھہر گئے، ایک قدم آگے نہیں بڑھیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے سب کچھ قربان ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کا تذکرہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ بات چل رہی ہے پیچھے ازواج مطہرات کی، اور آگے بھی ازواج مطہرات کی بات ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ درمیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اہل بیت کا لفظی ترجمہ ہے گھر والے۔ اہل کہتے ہیں گھر کو، اور بیت کہتے ہیں، اہل کہتے ہیں والے کو، اور بیت کہتے ہیں گھر کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل محلہ، محلہ والے، اہل مدینہ، مدینہ والے، مشہور لفظ ہے اہل کا معنی والے۔ تو اہل بیت گھر والے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو آپ کے گھر والے ہیں۔ گھر والے میں سب سے پہلے تو گھر والی آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو خود بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے جو اہل بیت ہیں اس میں ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ صرف ازواج مطہرات نہیں، البتہ ازواج مطہرات بھی ہیں اور بھی رشتہ دار آپ کے ہیں، جس میں حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور پھر ان کی آگے آل اولاد ہے۔
یہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ حضرات اہل بیت ہیں۔ اسی طرح آپ کے اور رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں، جیسے چچا ہیں آپ کے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور آگے حضرات حسنین کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ آپ کی جو باقی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ وہ بھی آپ کی اہل بیت ہیں، اور ان بیٹیوں سے جو آگے اولاد ہوئی ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور ان صاحبزادیوں کی آگے اولاد وہ سب اہل بیت میں ہیں۔ البتہ جو نسل چلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقدیری نظام ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے چلی ہے، حضرت حسین سے چلی ہے، اور حضرت حسین سے بھی آگے امام زین العابدین سے نسل چلی ہے۔ اس لیے ان حضرات کا وجود زیادہ ہے اور باعث برکت ہے۔ جہاں بھی سادات حضرات ہیں وہ سر کے تاج ہیں ہمارے لیے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک آپ نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور میرے یعنی اللہ کے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرا آپ نے فرمایا اور قرآن سکھاؤ ان کو۔ تو اپنے بچوں کو ہم اللہ کے نبی کی محبت سکھاتے ہیں، قرآن بھی سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں رواج ہے بچے مسجدوں میں قرآن پڑھنے آتے ہیں، پھر سکول جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہیں بہرحال۔ لیکن ہمارے ہاں اہل بیت کی محبت عموماً نہیں سکھاتے، جبکہ حدیث ہے کہ سکھاؤ۔ تو گھروں میں تذکرہ کرنا چاہیے اہل بیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، آپ کی 4 بیٹیوں کا، آپ کے بیٹوں کا، اور آپ کی صاحبزادیوں کے آگے اولاد کا، پھر حضرت فاطمہ کی اولاد کا، جتنے آپ کے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی فضا بن چکی ہے کہ ہم اہل بیت صرف ان کو سمجھتے ہیں، حضرت امام حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی۔ یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حضرات بلا شبہ اہل بیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف یہی اہل بیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان بیٹیوں کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی بڑی بیٹی زینب ہیں، رقیہ ہیں، پھر کلثوم ہیں، پھر فاطمہ ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اونچا مقام حضرت فاطمہ کا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہ فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام باقیہ 3 بہنوں سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ 3 بہنیں آپ سے بڑی ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ آپ سے پہلے گزرے ہیں، لیکن مقام حضور علیہ السلام کا زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کئی صحابہ عمر میں بڑے تھے، لیکن مقام صدیق کا زیادہ ہے۔ تو عمر کی بات نہیں، مقام کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کا مقام باقی سے زیادہ ہے، یہ بات مسلم ہے، لیکن باقی بیٹیاں بھی وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ آپ کی بیویوں کے نام بچوں کو یاد ہونے چاہیے، آپ کے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ یہ نورانی قاعدے میں لکھے ہوئے ہیں، بچے لائے نہیں، آج بچہ آئے نہیں، اچھا وہ نورانی قاعدے کے آخر میں نا لکھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ آخری صفحہ ہے نا، بالکل اس پہ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کے ازواج مطہرات لکھی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کے صاحبزادے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی صاحبزادیاں لکھی ہوئی ہیں، پھر آپ کے نواسے لکھے ہوئے ہیں، آپ کی نواسیاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نام تو کم از کم ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اور آپ کے ازواج مطہرات کے نام یاد کرنے کے لیے ایک آپ کو نسخہ بتاؤں، عربی کا لفظ ہے، اگر یاد ہو جائے تو ان کے نام یاد ہو جاتے ہیں۔ خص مع جزر صحہ، آپ کے لیے یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوگا چونکہ عربی گرامر سے اتنی مناسبت نہیں ہے، ورنہ تھوڑی سی مناسبت ہو تو یہ جملہ جلدی یاد ہو جاتا ہے گرامر کی وجہ سے۔ خص مع جزر صحہ، ان میں سے ازواج مطہرات کے 11 نام نکل آتے ہیں۔ خص، خا سے خدیجہ، سین سے سودا، خص مع، میم سے میمونہ، عین سے عائشہ، خص مع جزر، جیم سے جویریہ، یہ لفظ جویریہ ہوتا ہے، جویریہ نہیں ہوتا، جویریہ۔ زا سے 2 بیویاں ہیں، ایک زینب بنت جحش اور ایک زینب بنت خزیمہ۔ جزرن، را سے رملہ، آگے صحہ، صاد سے صفیہ، ہا ہوکے والی، اس سے حضرت حفصہ، ہا ہاتھی والی، اس سے حضرت ہند۔ یہ 11 آپ کی بیویاں ہیں،
اور آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے جو آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے، جن کے اوپر آپ کی کنیت بھی رکھی گئی، وہ قاسم ہے۔ سب سے بڑا بیٹا آپ کا قاسم ہے، اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ دوسرا بیٹا آپ کا عبداللہ ہے، جس کو کبھی پیار سے طیب کبھی طاہر کہتے تھے۔ تیسرا آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ یہ 3 آپ کے بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور 4 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، پھر رقیہ، رقیہ نہیں ہوتا، رقیہ، ام کلثوم، کاف پر پیش ہے، ام کلثوم، اور آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، باقی جو اولادیں تھیں وہ زیادہ معروف بھی نہیں ہو سکیں اور بچپن میں انتقال بھی کر گئیں، لیکن حضرات حسنین کریمین انہوں نے بڑی عمر پائی اور ان کی نسلیں آگے چلیں، خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل آگے چلی ہے۔ تو ان حضرات کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ آج تک بھی جو لوگ ان حضرات سے منسوب ہیں اور ان کی نسل میں سے ہیں، وہ ہمارے لیے سر کے تاج ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ان کے نام یاد کرنے چاہیے، بچوں کو سکھانے چاہیے، گھر میں حضرت حسن و حسین کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے اور اہل بیت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ صحابہ و اہل بیت دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں سے محبت ہو اور دونوں کا احترام ہو اور گھروں میں دونوں کے تذکرے ہوں۔ انشاءاللہ یہ مزید مضمون چلے گا ابھی اہل بیت پر، اس کو مزید انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ ہاں بھی نورانی قاعدہ والا ہیں بچے؟